متقیوں کے اوصاف۔ حمام ایک عابد انسان اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ ایک دن اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ میرے لیے متقین کی اس طرح صفات بیان فرمائیں کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے جواب میں تھوڑی دیر کی اور پھر آپ نے اجمالی طور سے فرمایا، اے حمام، تقوی کو اختیار کر اور نیک کام انجام دینے والا ہو جا، کیونکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا متقین اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ حمام نے آپ کے اس مختصر جواب پر اکتفا نہیں کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دی کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے حمد و ثناء باری تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، خداوند عالم نے لوگوں کو پیدا کیا جبکہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا اور ان کی نافرمانیوں سے امان اور محفوظ تھا، کیونکہ گناہ گاروں کی نافرمانی اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی اور فرما برداروں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کی روزی ان میں تقسیم کر دی اور ہر آدمی کو اس کی مناسب جگہ پر برقرار کیا۔ متقی دنیا میں اہل فضیلت ہیں، گفتگو میں سچے، لباس پہننے میں میانہ رو، راستہ چلنے میں متواضع، حرام کاموں سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ جو علم انہیں فائدہ دیتا ہے اسے سنتے ہیں، مصیبتوں اور گرفتاریوں میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح آرام اور خوشی میں ہوتے ہیں۔ اگر موت ان کے لیے پہلے سے معین نہ کی جا چکی ہوتی تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ایک لحظہ بھی ان کی جان ان کے بدن میں قرار نہ پاتی۔ خدا ان کی نگاہ میں بہت عظیم اور بزرگ ہے، اسی لیے غیر خدا ان کی نگاہ میں معمولی نظر آتا ہے۔ بہشت کی نسبت اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے بہشت کو دیکھا ہے اور بہشت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے، اور جہنم کی نسبت اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اسے دیکھا ہے اور اس میں عذاب پا رہا ہے۔ ان کے دل محزون ہیں اور لوگ ان کے شر سے امان میں ہیں۔ ان کے بدن لاغر اور ان کی ضروریات تھوڑی ہیں۔ ان کے نفس عفیف اور پاک ہیں۔ اس دنیا میں تھوڑے دن صبر کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہمیشہ کے آرام اور خوشی میں جا پہنچیں، اور یہ تجارت منفعت آور ہے جو ان کے پروردگار نے ان کے لیے فراہم کی ہے۔ دنیا ان کی طرف رخ کرتی ہے لیکن وہ اس کے قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہیں۔ دنیا انہیں اپنا قیدی بنانا چاہتی ہے لیکن وہ اپنی جان خرید لیتے ہیں اور آزاد کرا لیتے ہیں۔ رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیات کو سوچ اور بچار سے پڑھتے ہیں۔ اس میں سوچنے اور فکر کرنے سے اپنے آپ کو غمگین اور محزون بناتے ہیں اور اسی وسیلے سے اپنے درد کی دوا ڈھونڈتے ہیں۔ جب ایسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں شوق دلایا گیا ہو تو وہ امیدوار ہو جاتے ہیں اور اس طرح شوق میں آتے ہیں کہ گویا جزا اور ثواب کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور جب ایسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں خوف اور ترس ہو تو دل کے کانوں سے ان کی طرف اس طرح توجہ کرتے ہیں کہ گویا دوزخ میں رہنے والوں کی آہوزاری اور فریاد ان کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ رکوع کے لیے خم ہوتے ہیں اور سجدے کے لیے اپنی پیشانیوں اور ہتھیلیوں اور پاؤں اور زانوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ اپنے نفس کی آزادی کو خدا سے تقاضا کرتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو بردبار، دانا، نیکوکار اور باتقوا ہیں۔ خدا کے خوف نے ان کو اس تیر کی مانند کر دیا ہے کہ جسے چھیلا جائے اور لاغر اور کمزور کر دیا جائے۔ انہیں دیکھنے والے گمان کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں جبکہ وہ بیمار نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیوانے ہیں جبکہ وہ دیوانے نہیں ہیں، بلکہ قیامت جیسی عظیم چیز میں فکر کرنے نے ان کو اپنے آپ سے بے خود کر دیا ہے۔ اپنے تھوڑے عمل پر راضی نہیں ہوتے اور زیادہ عمل کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ اپنی روح اور نفس کو اس گمان میں کہ وہ اطاعت میں کوتاہی کر رہے ہیں متہم کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف اور ہراس میں ہوتے ہیں۔
جب ان میں سے کسی کی تعریف کی جائے تو اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر پہچانتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے زیادہ آگاہ اور باخبر ہے۔ خدایا جو کچھ ہمارے بارے میں کہا گیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا اور اس سے بالا تر قرار دے جو وہ گمان کرتے ہیں، اور ان گناہوں کو جو دوسرے نہیں جانتے بخش دے۔ اہل تقوی کی نشانی یہ ہے کہ تو اسے دینی معاملے میں نرمی اور دور اندیشی کے ساتھ قوی دیکھے گا اور یقین میں با ایمان اور مضبوط، علم کے حصول میں حریص، بردباری میں دانشمند، مالدار ہوتے ہوئے، میانہ روی، عبادت باخشوع اور فقر میں آبرومند اور باوقار، سختیوں میں صبر کرنے والے، حلال روزی کے حاصل کرنے میں کوشش کرنے والے، ہدایت کے طلب کرنے میں علاق مندی، طمع سے دور اور سخت جان، نیک کام کرنے کے باوجود خوف زدہ ہیں، رات کے وقت شکرانہ ادا کرنے میں ہمت باندھتے ہیں اور دن میں ذکر اور خدا کی یاد کو اہمیت دینے والے، رات کو اس ڈر سے کہ شاید غفلت برتی ہو خوف زدہ، دن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کی وجہ سے خوشحال۔ اگر نفس نے کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا سختی برتی تو وہ بھی اس کے بدلے میں جسے نفس پسند کرتا ہے بجا نہیں لاتے۔ ان کا ربط اور علاقہ نیک کاموں سے ہوتا ہے اور فنا ہونے والی دنیاوی چیز کی طرف میلان نہیں رکھتے۔ تحمل اور بردباری کو عقل مندی سے اور گفتار کو کردار کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسے دیکھے گا کہ اس کی خواہشات تھوڑی اور اس کی خطائیں بھی کم، دل خشوع کرنے والا اور نفس قناعت رکھنے والا، اس کی خوراک تھوڑی اور اس کے کام آسان، اس کا دین محفوظ اور اس کی نفسانی خواہشات ختم ہو چکی ہیں اور غصہ بیٹھ چکا ہے۔ لوگ اس کے احسان اور نیکی کی امید رکھتے ہیں اور اس کے شر سے امن اور امان میں ہیں۔ اگر لوگوں میں غافل اور بے خبر نظر آ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والا شمار ہو رہا ہوگا، اور اگر ذکر کرنے والوں میں موجود ہوا تو وہ غفلت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ گالیاں دینے سے پرہیز کرتا ہے اور نرمی سے بات کرتا ہے، برے کام اس سے نہیں دیکھے جاتے اور نیک کاموں میں ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، خیرات اور نیکی کی طرف قدم بڑھانے والا اور برائیوں سے بھاگ جانے والا ہوتا ہے، سختیوں میں باوقار اور مصیبتوں میں صبر کرنے والا، آرام اور آسائش میں شکر گزار، جو اس کے نزدیک مبغوض ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں کرتا، گواہوں کی گواہی دینے سے پہلے حق کا اقرار کر لیتا ہے، جسے حفظ کر لیا ہے اسے ضائع نہیں کرتا، اور جو اسے بتلایا جائے اسے نہیں بھلاتا، کسی کو برے لقب سے نہیں بلاتا، ہمسائے کو نقصان نہیں پہنچاتا، لوگوں پر جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں تو اس سے خوشی نہیں کرتا، باطل کے راستے میں قدم نہیں رکھتا اور حق سے خارج نہیں ہوتا، اگر چپ رہے تو چپ رہنے سے غمگین نہیں ہوتا، اگر ہنسے تو ہنسنے کی آواز بلند نہیں ہوتی، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو صبر کرتا ہے تاکہ اس کا انتقام اس کے لیے لے لے، اس کا نفس اس کی طرف سے سختی میں ہوتا ہے لیکن لوگوں کے نفس اس کی طرف سے آرام اور آسائش میں ہوتے ہیں، اخروی کاموں کے لیے اپنے نفس کو سختیوں میں ڈالتا ہے اور لوگوں کو اپنی جانب سے آرام اور آسائش پہنچاتا ہے، اس کا کسی سے دور ہو جانا زہد اور عفت کی وجہ سے ہوتا ہے اور کسی سے نزدیک ہونا خوش خلقی اور مہربانی سے ہوتا ہے، دور ہونا تکبر اور خود خواہی کی وجہ سے نہیں ہوتا اور نزدیک ہونا مکر اور فریب سے نہیں ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کا کلام اس جگہ پہنچا تو حمام نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا اور اپنی روح خالق روح کے سپرد کر دی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح کی پیش آمد کی وجہ سے اس کے بارے میں خوف زدہ تھا۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا لائق افراد میں واعظ اس طرح کا اثر کرتے ہیں۔